وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على غرة الزمان محمد بن عبد الله إمام الأنبياء سيد المصطفى الذي بشفاعة المذنبين وأرسل رحمة للعالمين واصطفاه الله تبارك وتعالى بالسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم وعلى آله وأصحابه الذين أفاضوا سيول الفتح في الأقاليم وعمروا الأرض بالعدل والإحسان إلى يوم الدين وأخذوا العلوم من مشكاة النبوة في كل حين أكثر من أوراق الأشجار والأزهار وعدد قطر الأمطار والبحار والأوبار حتى ملأوا العالم بالعلوم الربانية وآمال المصطفوية فصار العالم دار العلم والعلماء والإنسان منبع النور والهداية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعے سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواج زندگی کے متعلق بات شروع کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں سب سے پہلے شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی، جس وقت ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 بیٹے نصیب کیے، 6 بچے نصیب کیے، جن میں 2 بچے اور 4 لڑکیاں۔ 2 لڑکے، ان میں پہلا لڑکا قاسم تھا، جس کے نام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لقب بھی مشہور ہے، ابو القاسم، اور یہ نبوت سے پہلے پیدا ہوئے تھے، چلنے پھرنے کے قابل تھے کہ دنیا فانی کو الوداع کہہ کر رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ، جو طیب اور طاہر کے لقب سے معروف و مشہور تھے، لیکن وہ بھی بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت رقیہ پیدا ہوئی، اور حضرت رقیہ کے بعد ام کلثوم کے بعد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک ماریہ قبطیہ ہے، جس کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ باقی کسی بیوی سے کوئی اولاد نصیب نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور زندگی میں کسی اور بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبت تھی۔
اس کے انتقال کے بعد خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے فکر مند ہوئی کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچیاں ہیں اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے ہیں، بچوں کے دیکھ بھال ہے، گھر کا سنبھالنا ہے، حضرت خولہ بنت حکیم نے ابو بکر صدیق کے پاس گئی اور ان سے فرمایا ایک بہترین رشتہ ہے، آپ قبول کر دیجئے۔ تو ابو بکر صدیق نے قبول کر دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اور دوسرا رشتہ خولہ بنت حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ڈھونڈا وہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خولہ بنت حکیم گئی اور ان کے والدین سے بات کی، والدین راضی ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ان کے ساتھ ہوا۔ عقد منعقد ہونے کے چند دن کچھ وقت کے بعد رخصتی بھی ہو گئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیوہ تھی، ان کے خاوند انتقال کر گئے تھے اور ان کے تفصیلات میں پچھلے جمعے کو بیان کر چکا ہوں۔ آج جو میں بات کرنے والا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی نکاح کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا نکاح حضرت حفصہ بنت عمر کے ساتھ کیا۔ یہ حضرت غمیس بن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی۔ حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت غمیس بن خزیفہ جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے اور جنگ احد میں شریک ہو گئے اور اسے جنگ احد میں شہید بھی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے بہن کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ہوا۔ وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ میرے والد فکر مند ہو گئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے، تو پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، اے عثمان، آپ کو معلوم ہے میری بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہے، ان کے خاوند انتقال کر گئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ نکاح فرمائے تو یہ ان کے لیے اور ان کے حق میں بہتر رہے گی۔ حضرت عثمان نے واضح الفاظ میں انکار کر دیا اور فرمایا، اگرچہ میری بیوی فی الحال انتقال کر چکی ہے لیکن میں نے ابھی دوسری نکاح کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ دکھ تو حضرت عمر کو ضرور ہوا لیکن معذرت کی، آگے بڑھے اور اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق سے اس نے ملاقات کی رشتے کے سلسلے میں اور فرمایا، ابوبکر صدیق، میری بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی ہے، ان کے خاوند انتقال کر چکے ہیں، اگر آپ اس کو اپنے عقد میں لے لے۔ ابوبکر صدیق خاموش ہو گیا اور کچھ بھی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دکھ تو مجھے حضرت عثمان کے جواب دینے پر بھی ہوئی تھی، لیکن جو دکھ ابوبکر کے خاموشی پر ہوا وہ دکھ حضرت عثمان کے انکار پر نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ قبول فرما لیا۔ رشتہ قبول فرمانے کے بعد ابو بکر نے ان سے کہا، اے عمر، آپ کو یقیناً اس وقت دکھ ہوا ہوگا جب میں نے خاموشی اختیار کی تھی، لیکن مجھے یہ بات معلوم تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے عقد میں لینے والے ہیں اور رشتے پیغام آپ کے پاس بھیجنے والے ہیں، اس وجہ سے میں نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز قبل از وقت افشا کیا اور نہ میں نے اقرار و انکار کیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں چوتھی بیوی حضرت حفصہ آئی، اور اسی وقت چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر چکی تھی، باقی حضرت سودا، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہن، یہ تینوں ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے بعد حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ یہ در حقیقت یمن کے رہنے والی تھی، یمن کے، اور جس وقت یمن کے اوپر بند ٹوٹ پڑا اور سیلاب آیا اور قوم سبا ہلاک ہوئی، علاقہ پورا کے پورا اجڑ گیا، اس وقت ان کے آباء و اجداد یمن سے مکہ مکرمہ منتقل ہو چکے تھے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد اس وقت یمن سے مکہ مکرمہ منتقل ہو چکے تھے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کا پہلا نکاح طفیل بن حارث بن مطلب بن عبد مناف بن قصی کے ساتھ ہوا تھا۔ کسی وجہ سے طفیل بن مطلب نے حضرت زینب بنت خزیمہ کو طلاق دیا، اور طلاق دینے کے بعد اس کے بھائی حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب نے اپنے نکاح میں لے لیا۔ حضرت عبیدہ کا تذکرہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ذرا یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ عبیدہ کون تھے۔ رشتے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں تو عبیدہ یہ حارث کے بیٹے ہیں اور حارث مطلب کے بیٹے ہیں۔ مطلب اور ہاشم یہ دونوں آپس میں بھائی ہے۔ یہ مطلب وہی آدمی ہے کہ جب ان کے بھتیجے شیبہ مدینہ منورہ میں یتیمت کے اور یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے، کوئی آدمی وہاں سے آ کر اس کو اکسایا تھا کہ آپ کا بھتیجا ہے اور ادھر مدینہ منورہ میں یتیمی کی زندگی اپنی امی کے ساتھ گزار رہا ہے، آپ جاؤ لے آؤ۔ مطلب گئے، وہاں سے شیبہ اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ لے آئے۔ تب لوگوں نے کہا تھا عبد المطلب، شیبہ کا نام اس وقت عبد المطلب پڑ گیا تھا، حالانکہ یہ شیبہ نام اس کا عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، اور یہ ہاشم کے بیٹے تھے، اور ہاشم اور مطلب دونوں آپس میں بھائی ہے، اور دونوں عبد مناف بن قصی کے بیٹے ہیں۔ تو یہ مطلب کے پھر بیٹے ہیں حارث، اور یہ حارث اس کے بیٹے ہیں عبیدہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے۔ عبیدہ کہتے ہیں اس وقت میں مکہ مکرمہ میں موجود تھا جس وقت ایک یہودی نجومی مکہ کے قریش سے یہ بات کر رہا تھا
کہ اے قریش تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے اندر آج ایک ایسا نبی پیدا ہوا ہے جس کو اللہ جل جلالہ حکومت دیں گے، اور حکومت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی، اور حکومت تمہارے قریش کی ہوگی۔ عبیدہ بن حارث اس وقت موجود تھے جب یہ نجومی اور کاہن یہ بات کہہ رہے تھے۔ شاہد اسی وقت اللہ جل جلالہ نے عبیدہ ابن الحارث کے دل میں ایمان و اسلام ڈالا تھا۔ یہی وجہ تھا کہ عبیدہ ابن حارث سب سے اولین جو لوگ تھے، ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اور ابو بکر صدیق کے اسلام قبول کرنے کے بعد جو ابو بکر صدیق دعوت کے لیے نکلے اور ایک جماعت لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا کہ حضور ان کو کلمہ آپ پڑھائی دیجئے، یہ آپ کے ہاتھ پر اسلام لانے کے لیے تیار ہے، ان لوگوں میں ایک عبیدہ ابن الحارث بھی تھے۔ عبیدہ ابن الحارث مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی ہجرت کی، تو عبیدہ ابن الحارث اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے یہ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے، چونکہ حضور علیہ السلام نے اجازت دی تھی کہ میں آپ لوگ کے پیچھے آ رہا ہوں، لیکن آپ لوگ وہاں پہنچ جائے، تو یہ پہنچ چکے تھے۔ پھر جب غزوہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا 27 رمضان کو، اسی غزوہ بدر میں جب سب سے پہلے دونوں صفوں کی آپس میں مدبیڑ ہوئی تھی، تو ابو جہل نے عتبہ اور شیبہ، یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ابو جہل نے ان کو انتہائی طعنے دیے، اور طعنے بھی نامردی کے دیکھے تو مرد بھی نہیں ہو، جہاد کے لیے کڑے نہیں ہوتے ہو، تو اپنے سے نامردی کے طعنے کو دور کرنے کے لیے عتبہ اور شیبہ صف اول میں آ کر انہوں نے مسلمانوں کو للکارا۔ جنگ شروع ہونے کا طریقہ کار یہی تھا کہ پہلے 2-3 آدمی مبارزت کے لیے میدان میں آتے، دوسرے مد مقابل لشکر سے بھی مبارزت کے لیے چند آدمی نکل آتے، ان کے آپس میں جنگ ہوتی اور اس کے بعد پھر جنگ چڑھ جاتی۔ تو یہ عتبہ خود آئے اور اپنے بھائی شیبہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کو بھی لایا، اور اپنے بیٹے ولید کو بھی ہاتھ سے پکڑ کر ان کو بھی لا کر کھڑا کر دیا میدان میں، اور مسلمانوں کے جماعت کو پکارا۔ مسلمانوں کے جماعت سے پہلے انصار صحابہ کرام میدان میں آ گئے، لیکن ایک خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسب نہ سمجھا کہ جنگ کی ابتدا میں ہم انصار کو آگے کر دے، اور دوسری بات یہ کہ وہاں مشرکین کی طرف سے کسی آواز لگانے والے نے آواز دی، یا محمد اخرج لنا، اے محمد نکال دو ہمارے لیے ممن یساوینا، وہ لوگ جو ہمارے مساوی ہے، قریش سے کسی آدمی کو نکالو جو ہمارے مساوی اور ہمارے ہم پلا ہو۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مجاہدین کو پیچھے ہٹا دیا، ان کو کہا اپنے صفے میں جاؤ، اور معاشرے بنو ہاشم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یا بنی ہاشم، اے بنو ہاشم، ان کے مقابلے کے لیے نکل آؤ۔ تو بنو ہاشم سے اس وقت 3 آدمی نکل آئے، ایک حضرت علی، ایک حضرت حمزہ، اور ایک یہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ اگرچہ یہ ہاشم سے نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عبیدہ ابن الحارث مطلب کے بیٹے ہیں، اور مطلب اور ہاشم یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے بھائی تھے، بنو ہاشم سے نہیں ہے، یہ بنو عبد مناف سے ہے۔
لیکن مقابلے کے لیے یہ بھی میدان میں آئے، چونکہ حضور کے رشتہ دار تھے۔ تو اس وقت عتبہ نے پوچھا من انتم، چونکہ یہ زرے پہنے ہوئے تھے اور جنگی ٹوپے اور خود پہنے ہوئے تھے، پہچان نہیں رہتے کہ کون ہے اور کون نہیں۔ تو سب سے پہلا تعارف حضرت علی نے کیا، اور علی نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں، حضور کا بھائی ہوں اور حضور کا عاشق ہوں۔ اور پھر حضرت حمزہ نے فرمایا میں اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ رسول کا شیر ہوں، حمزہ بن عبد المطلب۔ اور تیسرا تعارف کروایا عبیدہ نے، اور حضرت عبیدہ نے کہا انا حلیف رسول اللہ، میں رسول اللہ کا حلیف ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نثار صحابی عبیدہ ابن الحارث ہوں۔ تب عتبہ کہنے لگا ہاں بالکل، انتم کرامن، تم شریف لوگ ہو اور ہمارے ہم پل اور ہمارے مساوی ہو۔ تو عتبہ نے اپنے بیٹے ولید کو کہا آگے بڑھو۔ ولید آگے بڑھا تو ان تینوں میں سے حضرت علی چھوٹے تھے، وہ آگے بڑھے اور ولید سے کہا وار کرو۔ ولید نے پہلا وار کیا، وہ وار خطا گیا، تب دوسرا وار حضرت علی نے کیا، پھر علی کیا تھا اور ان کا وار کیا تھا۔ ایک گرد و غبار تھا، ایک وار نہیں تھا، ایک گرد و غبار تھا، اور ولید کا نام بھی ختم ہوا دنیا سے۔ ایک گرد و غبار اٹھا اور ولید کا نام بھی ختم ہوا دنیا سے، واصل جہنم ہوا۔ پھر دوسرا آگے بڑھا، عتبہ نے اپنے بھائی سے کہا شیبہ سے آپ آگے بڑھو۔ شیبہ آگے بڑھے تو یہاں سے چونکہ حضرت حمزہ بنسبت عبیدہ کے چھوٹے تھے تو حضرت حمزہ آگے بڑھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء وہ آگے بڑھے، دشمن سے کہا وار کرو۔ وہ وار ان سے اچھٹ گیا، نشانے پر نہ لگا، تو ایک دم دوسرا وار حضرت حمزہ نے ایسا وار کیا کہ اس کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اب دو مسلمان دونوں فاتح ہیں، دو مشرک اور دونوں مقتول پڑے ہیں۔ اب وہ عتبہ انتہائی غضبناک، ایک طرف میں اس کا بھائی اور دوسری طرف ان کا بیٹا، اور دونوں کی لاشیں پڑی دیکھ رہا تھا۔ غصے کی حالت میں آگے بڑھا تو دو بدو مقابلہ ہوا حضرت عبیدہ ابن الحارث اور عتبہ کا۔ کافی وار چلے ایک دوسرے کے، لیکن قتل کسی ایک کو بھی نہ کیا، ہاں زخمی دونوں ہو گئے۔ اور یہ جنگ کا قاعدہ ہے کہ دو تین ساتھی میدان میں آئے، ان میں فاتح ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کا کمک کر سکتا ہے، ان کے معاون و مددگار بن سکتا ہے۔ تو عبیدہ کے دونوں ساتھی فاتح تھے، علی بھی فاتح تھا اور امیر حمزہ بھی فاتح تھے، تو دونوں کو جنگ کے اصول اجازت دے رہے تھے کہ دونوں آ جائے اور اپنے بھائی کے امداد پہ کھڑے ہو جائے۔ تو دونوں اپنے اپنے مد مقابل سے فارغ ہو چکے تھے، آگے بڑھے، اور ان دونوں نے تینوں نے، چونکہ اس وقت یہ عبیدہ اور عتبہ دونوں زخمی حالت میں تھے اور پڑے ہوئے تھے، تو وہ دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے عتبہ کو بھی قتل کر دیا، اور اپنے زخمی بھائی حضرت عبیدہ ابن الحارث ان کو اٹھایا، حضور علیہ السلام کے پاس لائے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایسی حالت میں اٹھائے کہ اس کی یہ پنڈلی کٹ چکی تھی، اور پنڈلی میں گودا وہ بہہ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، حضور علیہ السلام نے اپنے گود میں اس کو لٹا دیا۔ ان کا سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر تھا۔ عبیدہ ابن الحارث کہنے لگا کیا حضور میں شہید نہیں ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلا کیوں نہیں، آپ شہید ہیں، آپ شہید ہیں۔ پھر کہنے لگا کاش ابو طالب زندہ ہوتے، ابو طالب زندہ ہوتے،
تو میں ان کے سامنے ان کے یہ شعر ان کو یاد دلا دیتے، وَنُسْلِمُ حَتَّى نُسَرَّ حَوْلَهُ، وَنُسْلِمُ حَتَّى نُسَرَّ حَوْلَهُ وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَحَلَائِلَ۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کو اس وقت حوالے کر سکتے ہیں جب اس کے ارد گرد ہم مرے پڑے ہوئے ہوں، تب دشمن کو اجازت ہے آئے لے جائے، جب تک ہم زندہ ہے دشمن اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ وَنُسْلِمُ حَتَّى نُسَرَّ حَوْلَهُ، ہم اس کو اس حال میں سپرد کر سکتے ہیں کہ اس ارد گرد ہمارے لاشیں بچھی ہوئی ہے۔ بعض نے کہا اس سے پہلے لا نافیہ موجود ہے، لیکن وہ علمی بات ہے کہ لا نسلمہ، ہم اس کو سپرد نہیں کر سکتے ہیں، حتی نسر حولہ، یہاں تک کہ اس کے ارد گرد ہمارے صفے بچ جائے اور ہم مر جائے اور قتل ہو جائے، کٹ جائے، اس وقت تک ہم اس کے سپرد نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے بیٹوں سے اور اپنی بیوی سے ہم غافل۔ یہ اشعار کہے ابو طالب کے، اور پھر کہا کیا بات ہے، دنیا میں اگر ہمارا پاؤں کٹ گیا ہے، جنت میں جائیں گے صحیح پاؤں مل جائیں گے۔ دنیا میں ہم نے فانی پاؤں کو کاٹ دیا، جنت میں چلے جائیں گے ہمیں اصلی پاؤں مل جائے گی، یہ کوئی بات نہیں۔ اور یہ باتیں کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں جان آفرین کے حوالے کر دی۔ اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، وہاں سے منتقل کر دیا۔ یہ غزوہ بدر کے سب سے پہلے زخمی تھے اور پھر لا رہے تھے یہاں تک کہ صفرا کے مقام پر وہ انتقال کر گئے، اور دائے اجل کو لبیک کہہ کر صفرا کے مقام پر آج بھی ان کی قبر بنی ہوئی ہے، پہلے زخمی اور آخری شہید۔ تو یہ عبیدہ بن الحارث کے، اس نے شادی کی حضرت زینب بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ بعض لوگوں نے کہا زینب بنت زمعہ نے اس کے بعد عبداللہ ابن جہش کے ساتھ نکاح کیا جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں، اور بعض نے کہا اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے ساتھ نکاح کیا۔ بہرحال 2 یا 3 دفعہ بیوہ ہونے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب بنت زمعہ کو اپنے نکاح اور اپنے عقد میں لے لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت ام سلمہ کے ساتھ، جو انتہائی دانشور خاتون تھی۔ اس نے بھی اسلام قبول کیا تھا مکہ مکرمہ میں، اور ان کے خاوند ابو سلمہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا مکہ مکرمہ میں۔ جب مسلمان کفار کے اذیتوں سے تنگ آ گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، تو یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے خاوند اور بیوی۔ وہاں سے پھر آ گئے مدینہ منورہ، تو دوبارہ مکہ مکرمہ آئے، تو دوبارہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ مدینہ کی طرف تم ہجرت کرو، میں آپ لوگوں کے پیچھے آ رہا ہوں۔ ان کے ایک بیٹے تھے سلمہ، اس وجہ سے یہ ابو سلمہ اور ام سلمہ کے نام سے معروف و مشہور تھے دونوں۔ ابو سلمہ کا اصل نام عبداللہ بن عبد الاسد تھے۔ تو یہ ابو سلمہ، اس نے اپنے اونٹنی پر اپنا کجاوا کس لیا، اپنے بیوی ام سلمہ اور اپنے بیٹے سلمہ کو اونٹ کے اوپر بٹھا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ام سلمہ کے خاندان کے لوگ رہتے تھے، جو ابو سلمہ کے سسرال تھے، ان پر گزر ہوا تو انہوں نے ام سلمہ کو روک دیا۔ ابو سلمہ سے کہنے لگا، ابو سلمہ آپ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، آپ کو اپنے نفس کا حق ہے، ہماری بیٹی کے اوپر آپ کا حق نہیں ہے۔ ایک دفعہ حبشہ لے کے گئے تھے، ابھی دوبارہ مدینہ لے کے جا رہے ہو، اس کو یہاں رہنے دو۔ جب عبد الاسد کو معلوم ہوا
کہ ام سلمہ کے خاندان والوں نے ام سلمہ کو رکوایا ہے، تو عبد الاسد آئے اور انہوں نے سلمہ ان سے لے لیا، کہا یہ بیٹا ہمارا ہے، تمہارا حق اپنے لڑکی پر ہے تو ہمارا حق اپنے لڑکے کے اوپر ہے، اور حضرت سلمہ لے کے گئے اپنے ساتھ۔ اب تینوں الگ الگ، ابو سلمہ مدینہ منورہ میں، ام سلمہ اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے خاندان والوں کے پاس، اور ان کے بیٹے سلمہ وہ اپنے دادیال کے پاس۔ ام سلمہ کہتی ہے 1 سال تک میں رو رہی تھی، 1 سال تک اپنے دیار سے باہر جا کر بیٹھ جاتی تھی اور صبح سے لے کر شام تک رویا کرتی تھی، خدایا کیا ہوا، خاوند بھی الگ ہے، بیٹا بھی الگ ہے، کبھی خاوند کی یاد آتی کہ اس کے اوپر کیا گزرے گی، کبھی بیٹے کی یاد آتی، یہاں تک کہ میرے ایک رشتہ دار کو میرے اوپر رحم آیا اور انہوں نے میرے خاندان والوں سے سفارش کی کہ ان کو چھوڑ دو کہ یہ اپنے خاوند کے پاس چلی جائے۔ تب انہوں نے مجھے اجازت دیا، میں روانہ ہوئی۔ کسی نے عبد الاسد کو کہا کہ ام سلمہ کو اپنے خاندان والوں نے اجازت دی، تو انہوں نے بیٹا لا کر مجھے دیا، خاوند کے پاس جانا چاہتے ہو تو اپنے بیٹا ساتھ لے جاؤ۔ 4 میل میں اکیلے اونٹ پر سوار تھی، جا رہی تھی، راستے میں حضرت طلحہ بن عثمان مل گئے، کہنے لگی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا مدینہ منورہ۔ کوئی ہے ساتھ؟ کہہ رہے، میں نے ان کو کہا نہیں کوئی ساتھ نہیں ہے۔ میرے اونٹ کا نکیل پکڑ کر حضرت طلحہ نے، خدا کی قسم میں نے طلحہ سے زیادہ شریف انسان پورے عرب میں نہیں دیکھا، جہاں مجھے اترنے کی ضرورت پڑتی یہ اونٹ بٹھا لیتا اور خود کہیں دور جا کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا، میں اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر واپس آ جاتی، اونٹ پر بیٹھ جاتی، تو یہ آ کر اونٹ کے مہار پکڑ کر مجھے یہاں اسی طریقے پر قباء کے قریب پہنچا دیا۔ جب قباء کے مکانات مجھے نظر آنے لگے تو کہنے لگے تمہارا خاوند ادھر قیام پذیر ہے، وہاں چلی جاؤ، اور خود واپس مکہ مکرمہ پہنچائے۔ ان کے خاوند حضرت ابو سلمہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، احد میں شریک ہوئے۔ ایک کاری زخم اس کو احد میں لگا تھا، جس کی وجہ سے کچھ ہی وقت بعد وہ انتقال کر گئے۔ تو میں بہت، مجھے دکھ ہوئی، غم ہوا کہ اب میرے یہاں کوئی آسرا نہیں، میرے اولاد ہے، میرے بچے ہیں، میرے ساتھ رہنے والا کوئی نہیں۔ ویسے بھی پردیس میں تھی، ایک خاوند کا آسرا تھا، وہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ کہ اسی دوران مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آیا، چند شرطوں کے بعد میں نے قبول کر لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آ گئی۔ بہت سارا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بہت بہترین روایت اور حدیث ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق پھر اگلے جمعے میں تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ اب وقت